روز قیامت حساب و کتاب کے بعد جب خداوند عالم فیصلہ فرمائے گا کہ جنتی ایک طرف اور دوست کی دوسری طرف ہو جائیں، پھر جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوست کی ندامت اور شرمندگی میں ڈوبے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنتی جنت میں جا رہی ہیں، دوست کی جون سی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اور عیب لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے، مگر روز قیامت والے دن آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا جائے گا، اے مجرموں آج کے دن آپس جدا ہو جاؤ۔ اور حدیث میں کہ ایک جنتی جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو ایک شخص جو جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، جہنمیوں کی قطار میں وہ کھڑا ہوگا، جب وہ ایک اللہ کے ولی کو دیکھے گا، اللہ کے بندے کو دیکھے گا جنتیوں کے صف میں، تو پہچانے گا اور اس کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ ایک اور بندہ کہے گا، میں وہ ہوں دوزخیوں کی قطار کے اندر سے جس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ وہ کہے گا اس اللہ کے ولی کو جو جنت میں جا رہا ہوگا، اس اللہ کے ولی کو اشارہ کر کے کہے گا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ دوسرا کہے گا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کروایا تھا، تو وہ دونوں دوست کی اس اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑ لیں گے کہ ہم نے دنیا میں چند لمحات آپ کی رفاقت اور صحبت میں گزارے تھے، آج آپ ہمیں چھوڑ کر اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، آج آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا اور دعا کرے گا وہ کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے وضو کروایا تھا، تو وہ جنتی اس دوستیوں کی شفاعت کرے گا، وہ جس نے وضو کروایا تھا، جس نے پانی پلایا تھا، اور ان کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ آہا، اسی لیے شاید حضور غوث اعظم شیخ اب وہ تو دوست کی تھے، اب یہ تو حدیث ہے، اور وہ دوزخ ثابت ہو چکی تھی، دوزخ واجب ہو چکی، دوست کی تھے، واجب تھے کہ وہ دوزخ کے اندر چلے جائیں۔ اسی لیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مریدی ہمت بوشتہ بغنی ویفعل ما تشاء فالاسم علی، اے میرے مرید عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہ، نہ ڈر اور بے باک ہو، جو مرضی کر خوشی کے گیت گا، جو چاہے کر میرا نام بلند ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اطاعنی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید کسی سے نہ ڈر، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے رفعت عطا کی جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں، وہ ان کے صرف وضو کروا دینے سے، پانی پلا دینے سے جن کو اولیاء کا فیض حاصل ہوا، ان کی گلی سے گزر جانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فقط جن کو اولیاء کا فیض حاصل ہوا، ان کی گلیوں سے گزر جانے سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر ہے کہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرا باپ آج مر گیا ہے، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے باپ کے اوپر بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جانا اور ان سے دعا کروانا میرے لیے کہ میری کوئی حالت بہتری ہو جائے۔ حضور غوث اعظم نے اس نوجوان سے پوچھا، بہجت الاسرار کے اندر ہے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ، کیا تیرے باپ کا کبھی میری گلی میں سے گزر ہوا تھا؟ کیا کبھی تیرے باپ کا
میری گلی میں سے گزر ہوا تھا. تھوڑی دیر وہ خاموش رہا, پھر اس نے کہا ہاں میرے باپ کا آپ کی گلی میں سے گزر ہوا تھا. پھر آپ مراقبے میں چلے گئے. حضور غوث اعظم خاموش ہو گئے. اگلے دن وہ بندہ پھر آیا, کہنے لگا کیا یا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, آج رات میں نے اپنے باپ کو پھر خواب کے اندر دیکھا. اس نے ایک سبز رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا اور کہنے لگا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے میرے اوپر سے عذاب دور کر دیا گیا اور مجھے یہ لباس عطا ہوا. بیٹا تم پر لازم ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ملازمت اور غلامی کو قبول کر لو, اختیار کر لو اس کو. رئیس المحدثین ملا علی قاری آپ سرکار کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میری گلی میں سے میرے مدرسے کے بھی سامنے سے گزر جائے گا اس کے بھی عذاب قبر کے اندر تخفیف کر دی جائے گی. لہٰذا یہ بخشش اور نجات تو ان کی گلیوں سے گزر جانے سے ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.